السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، بادشاہوں کے نام، دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اور بطور مشورہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہونا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس کا ترجمہ ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل مکمل کلمات کے ذریعے سے، اور اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وساوس اور اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، بیوی، محرم رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر، نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص اور لالچ سے مال جمع کرتا ہے، پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ نہیں، یعنی
تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو روندتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، یعنی پھوڑو، اور چھوڑو مت، ورنہ یہ گوشت کھائے گا اور خون بھی چوسے گا۔ یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر جا کر آپ ہماری لانگ ویڈیو دیکھیں، اور ہماری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔